کہ ایک آدمی اس کی بیوی جو تھی وہ حمل سے تھی، بچہ پیٹ میں تھا، اس کو سفر درپیش تھا. اب اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اے اللہ، یہ جو بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میں تیرے سپرد کر کے جاتا ہوں، تیرے سپرد کر، تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں. وہ سارا سفر میں چلا گیا. سفر سے جتنے عرصے کے بعد اس نے سفر تھا واپس آیا تو جب پہنچا تو پتہ چلا کہ 1-2 دن پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اور لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس طرح انتقال ہو گیا، بچہ تو پیٹ میں تھا، ہم نے دفنا دیا. اس نے کہا میں نے بچے کو اللہ کے حوالے کیا تھا اور اللہ جو ہے اپنے زمان کو ضائع نہیں کرتا. وہ گیا، اس نے قبر کھولی، اس نے قبر کھولی. جب قبر کھولی تو دیکھا کہ وہ بچہ ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ماں پڑی ہوئی تھی اور بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا. بچہ بالکل ٹھیک تھا. تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ اس کو تو بچا سکتا تھا تو میرے آنے تک اس کو بھی بچا لیتا. غیب سے آواز آئی کہ جس کو تو نے ہمارے سپرد کیا تھا ہم نے اس کو بچایا، اگر اس کا کہتا اس کو بھی بچا لیتے. یہ قصہ نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ حقیقت ہے. صحابیہ ایک دوسرے دور قبیلے سے آئی مدینہ طیبہ میں، مسلمان ہوئی، بچہ چھوٹا تھا اس کا. تو اب مدینہ طیبہ کی جو شروع کی فضا تھی، آب و ہوا تھی، باہر سے آنے والوں کے لیے بڑی سخت تھی. یہ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو یہ فضا اور یہ ہوا بدل گئی. اس وقت اتنی سختی کہ باہر سے آنے والے کو 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، یا پیٹ کی بیماری لگتی تھی یا بخار آ جاتا تھا اور بچنا مشکل ہو جاتا تھا. صحابہ بہت بیمار ہوئے اور چونکہ وہاں سے گھر بار چھوڑ کے یہاں آئے تھے اور ادھر کے حالات اس طرح ہو گئے، اب وطن بھی دوسرا اور ساتھ میں ہے بھی کچھ پاس نہیں، مسافرت کی کیفیت ہے، اوپر سے یہ بیماری بھی آ گئی، تو بڑے پریشان ہوئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ گھر بار بھی چھوڑا، ادھر بھی حالات ایسے ہیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی پھر اللہ پاک سے، پھر اللہ پاک نے بدل دیا. اب سب فضاؤں میں بہترین فضا مدینہ طیبہ کی.